بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس دعا کے ساتھ ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو قصہ ہے یہ قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جو کہ میں نے قصص الانبیاء سے لیا ہے۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے 19 بیٹے تھے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عقل اور علم کا کثیر اور وافر حصہ نصیب ہوا تھا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 16 میں ہے، اور جان نشین بنے سلیمان داؤد علیہ السلام کی، اور کہنے لگے، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں، بے شک یہ کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ یہاں وراثت سے مراد نبوت اور بادشاہت کی وراثت ہے، ملک کی وراثت، مال کی وراثت مراد نہیں ہے۔ آپ نے دعا کی تھی، الہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے علاوہ کسی اور کے لائق نہ ہو۔ کہا کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ بس ہم نے ہوا کو آپ کے ماتحت کر دیا اور طاقتور جنوں کو بھی کے ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے اور وہ تخور کو اور دوسرے جنوں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے آپ کے ماتحت کر دیا۔ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرتے تھے، دریاؤں میں سے غوطہ لگا کر ان میں سے ہیرے جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے، وہ کام جو عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے وہ آپ جنوں سے کرواتے تھے۔ کسی جن کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ کا نافرمانی کرے۔ سرتابی کرنے والے کو آگ سے داغا جاتا تھا۔ سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کئی جن ان کے تابع کر دیے گئے جو کام میں جتے رہتے تھے ان کے سامنے ان کے رب کے اذن سے، اور جو سرتابی کرتا ان میں سے ہمارے حکم کی تعمیل سے، تو ہم اسے چکھاتے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ وہ بناتے آپ کے لیے جو آپ چاہتے، پختہ عمارتیں، مجسمے، بڑے بڑے حوض اور بھاری دیگیں جو چولہوں پر جمی رہتی۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا انعام آپ پر یہ تھا کہ ہوا کو آپ کے تابع کر دیا گیا، وہ اپنے کندھوں پر آپ کے تخت کو اٹھاتی اور جہاں آپ چاہتے آپ کی جہاں مرضی ہوتی ادھر لے اڑتی۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز و تند ہوا کو فرما بردار بنا دیا تھا۔ چلتی تھی وہ ہوا ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف جسے ہم نے بابرکت بنا دیا تھا، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 عظیم نعمتوں سے نوازا تھا، یعنی کہ علم و عقل، ہوا کو آپ کے تابع کر دیا تھا، جنوں کو آپ کا فرما بردار بنا دیا تھا، اور جانوروں اور پرندوں کی بولی سکھلائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن علاس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے 2 دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا تھا۔ پہلی دعا آپ نے یہ کی تھی کہ اے میرے رب، میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ دوسری دعا انہوں نے کی تھی کہ اے اللہ، مجھے ایسے ملک کی سلطنت عطا کر جو کسی اور کے نصیب میں ہو، یہ بھی قبول ہوئی۔ تیسری دعا انہوں نے کی کہ جو شخص اس مسجد میں محض عبادت کی نیت سے داخل ہو تو اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دینا، اس کو ایسے پاک کر دینا کہ جیسے اس نے ابھی جنم لیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمارے لیے رکھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی دانش رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت علم اور عقل سے نوازا تھا۔ ان کے چند دانش مندانہ فیصلوں میں سے ایک فیصلہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 عورتیں جا رہی تھیں، ان دونوں کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ ان کا گزر ایسی جگہ سے ہوا کہ وہاں سے ایک کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ ایک عورت دوسری سے کہنے لگی کہ تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرا بچہ تو میرے ساتھ ہے، تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ اس نے کہا نہیں کہ تمہارا بچہ لے گیا۔ یہ جھگڑا طویل ہو گیا۔ دونوں یہ مسئلہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئیں، تو انہوں نے وہ بچہ جو بڑی ان میں سے عورت تھی اس کے حوالے کر دی۔ جب وہ بچے کو لے کر وہاں سے نکلے تو ان کا سامنا حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوا۔ ان دونوں نے یہ واقعہ ان کو سنایا، تو آپ نے کہا کہ ایسا کریں کہ ایک چھری لائیں، میں یہ بچہ کاٹ دیتا ہوں اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا آپ دونوں کو دے دیتا ہوں۔ ان میں سے جو چھوٹی عورت تھی وہ تڑپ کر بولی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، ایسا مت کریں، یہ بچہ اس عورت کو دے دیں، یہ اسی کا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ بچہ چھوٹی جو عورت ہے اس کا ہے، وہ اس کی سگی ماں ہے، کیونکہ وہ اس کی سلامتی کے لیے دوسری عورت کو اپنا بچہ دینے کے لیے تیار ہوگی، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کر سکی کہ اس کے بچے کو کاٹا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑی عبادت گاہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنانے کا
فیصلہ کیا جسے کہ ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے جنوں کو حکم دیا، جن بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ تراش کر پہاڑوں سے لاتے، اور جو معمار جن ہیں وہ ان سے عمارت تعمیر کرتے۔ جن دن رات اس مشقت میں مصروف رہے، اسی دوران آپ علیہ السلام کے انتقال کا وقت آ گیا۔ آپ نے ایک تدبیر کی، لاٹھی لی اور اس پہ دونوں ہاتھ رکھ کے اپنی ٹھوڑی اس پہ ٹیک کے کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ اسی طرح کھڑے رہے اور جن یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مصروف ہیں، اور کبھی ان کو یہ خیال ہوتا کہ آپ کھڑے ہو کر ہمارے کام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تو دن رات مشقت سے انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل کی۔ تعمیر مکمل جو ہونے سے پہلے ہی جو بالکل ہونے والی تھی، تو آپ کی لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا، لاٹھی ٹوٹ گئی۔ تب جنوں کو پتہ چلا کہ آپ کا تو نہ جانے کب سے وصال ہو چکا تھا، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ اگر ہم غیب کا علم جانتے تو ہم یہ تعمیر کا بامشقت کام نہ کرتے۔ تو اس واقعہ سے یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس تدبیر سے ایک تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا کام مکمل ہوا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں پہ واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا، اور نہ ہی جن جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کے کام کریں، اور اس طرح کے واقعات جو ہیں ان کو پڑھیں، ان سے ہدایت حاصل کریں، انہیں سیکھیں۔ وہ انشاءاللہ میں قصص الانبیاء میں سے اور بھی واقعات آپ سے شیئر کرتی رہوں گی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔